پیغام 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 پاکستان، پیغام 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 وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز، چیئرمین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی، وائس چانسلر دی یونیورسٹی آف ہری پور، معزز و محترم اساتذہ اکرام، پرنسپل حضرات، اور سب سے بڑھ کر اس عظیم یونیورسٹی کے عظیم طالب علموں، میں ابھی آپ کے وائس چانسلر صاحب کو بتا رہا تھا کہ آج جب میں آپ کی یونیورسٹی میں پہنچا تو میں وہاں کھڑا ہو کر یونیورسٹی کے اندر آنے والے طالب علموں کو دیکھ رہا تھا، آپ کے چہروں کو، آپ کے جذبات کو پڑھ رہا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے فخر کرنا چاہیے کہ میں ایک اتنے اچھے لوگوں کی یونیورسٹی میں آیا ہوں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ ایک نئی دنیا بسانا چاہتے ہیں مگر کبھی نیند نہیں آتی، کبھی خواب نہیں ملتے۔ یہ دوریاں تو مٹا دوں پل بھر میں مگر کبھی قدم نہیں چلتے، کبھی راستے نہیں ملتے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرا مخاطب صرف آپ ہے، میں صرف آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیغام پاکستان کیا ہے، پیغام پاکستان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس میسج کو لے کر آپ اپنے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، ان تمام سانحات سے قومیں ختم نہیں ہوتی، تہذیبیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ قومیں بھی ایمرج کرتی ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو جا کے دیکھیے۔ زلزلہ آیا کشمیر میں اور مانسہرہ میں اور بالاکوٹ میں، اب دوبارہ زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے سیلاب آئے، اور اس کے بعد ہم نے دریاؤں کے ارد گرد پھر سے ہرے بھرے کھیت لہرا دیے۔ قومیں، تہذیبیں، ملک اس وقت ختم نہیں ہوتے جب زلزلے آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں۔ قومیں، ملک اور تہذیبیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب انہوں نے صحیح فیصلے کرنے ہیں، قوموں کی لیڈرشپ نے مستقبل کے حوالے سے صحیح اہداف طے کرنے ہوں، اور قوموں کی لیڈرشپ وہ کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہے، دستور پاکستان کی روشنی جب 1973 کا دستور بنا تو یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ پاکستان بنا تو پروفیسر کینٹ ول سمتھ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، دی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا
پاکستان کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام is a viable solution for the contemporary challenges. اور اگر پاکستان ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ دیا جائے گا کہ اسلام has no solution for the modernity. تو پاکستان کی کامیابی اسلام کی کامیابی، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں اسیس کرنا ہے. بہت ساری کامیابیاں ہیں پاکستان کے پروجیکٹ میں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں، ایسے خواب بھی ہیں جو ہم نے دیکھے تھے، ہمارے پیرنٹس نے دیکھے تھے، اس نسل نے دیکھے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، لیکن ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوئی. پیغام پاکستان اور دستور پاکستان ان خوابوں کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر ہماری جنریشن شاید نہیں دے گی، یہ تعبیر آپ نے دینی ہے. اس تعبیر کو دینے کے لیے آپ نے آغاز کرنا ہے اپنے گھر کو، اپنے مسکن کو، اپنی یونیورسٹی کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو درست کرنے سے، اپنے آپ کو درست کرنے سے، اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے سے. ہمارے اندر ویکنیسز بھی ہیں کیونکہ ہم ہیومن بینگ ہیں، ہمارے اندر سٹرینگث بھی ہے. ابھی وائس چانسلر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کر رہے تھے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ویکنیسز کو چھوڑنا اور اپنی سٹرینگث کو ریفائن اور شائن کرنا. اس لیے ہری پور یونیورسٹی کے بیٹوں اور بیٹیوں، اور یہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو ہم نے پیغام پاکستان بناتے وقت پاکستان کے علماء سے کہی. وہ کہتے ہیں فتویٰ ہم دیں گے، کوئی کہتا فتویٰ میں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں دوں گا. فرقے ہیں، ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہیں. ہم نے ان سے عرض کیا یہ ملک رہے گا تو ذاتیں بھی رہیں گی، فرقے بھی رہیں گے، برادریاں بھی رہیں گی. پھر بھی کچھ لوگ نہ مانے تو ہم نے ان سے کہا، اور یہی وہ میسج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال. یہی وہ میسج ہے جو پیغام پاکستان کا میسج ہے، اور یہی میسج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، میری والدہ میرے ساتھ تھی. میں اپنے والد یا والدہ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا تھا تو ان سے کہانیاں سنتا تھا. تو میری والدہ نے اپنی ایک رشتہ دار فیملی کے متعلق بتایا کہ وہ گڈھے کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 مرد تھے. 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور بمشکل 1 بیٹی اور 1 بیٹا جو ہے وہ پاکستان پہنچے، اور پاکستان پہنچ کر وہ ساری زندگی کسی سے بات نہ کر سکے. ملک تو حاصل کر لیا لیکن ان قربانیوں کے ذریعے وہ خواب جن کی تعبیر آنی تھی وہ تعبیر نہیں ہوئی. اسی لیے جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، جو یہ نعرے لگاتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، وہ آج جب پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں ہے، اور وہ منزل آپ نے لے کے آنی ہے. اس منزل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے. آپ ہمارا فیوچر ہے، آپ کے ذریعے اس معاشرے کی تشکیل ہوگی، آپ کے ذریعے اس معاشرے کی تخریب بھی ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے، اس ملک کے سامنے، اس معاشرے کے سامنے 2 راستے ہیں.
ایک راستہ ہے ڈسٹرکشن کا، دوسرا راستہ ہے کنسٹرکشن کا۔ ڈسٹرکشن کا راستہ وہ ہے جس کے اوپر بعض لوگ اب ہمارے معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، درختوں کے لیے، پرندوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ذرا فتح مکہ کے واقعات کو یاد تو کیجئے، آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ نے اسکولوں میں پڑھے ہوں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے تو اتنی عاجزی تھی کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے ساتھ لگ رہا تھا، جو آتا اس کو معافی مل جاتی۔ کتنے ظلم کیے تھے انہوں نے مسلمانوں پر، کس کس کو شہید نہیں کیا تھا، کتنا انہوں نے ستایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ ذرا ہندا کا واقعہ یاد کیجئے، حضور کے سامنے آتی ہے، پردہ کیا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور حضور اس کو پہچان لیتے ہیں، اور حضور کو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اس ہندا نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، ہندا میرے سامنے نہ آنا، لیکن ساتھ ہی رحمت للعالمین ہے، رحمت ابال میں آ جاتی ہے، جو ہندا کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان حاصل ہے۔ اور یہ پھر وہی ہندا ہے جس نے جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح دلائی تھی۔ اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، پہلا دن تھا جنگ کا، مسلمان ہار کے واپس آ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، خواتین کو اکٹھے کیا، ان سے کہا کہ اپنے خیموں کے بانس نکال دو، یہ جو ہارے ہوئے تمہارے ہسبینڈ، تمہارے بیٹے، تمہارے باپ آ رہے ہیں، ان کو کہو کہ ہمیں تمہیں ہارے ہوئے نہیں دیکھنا۔ اور جب مسلمان خیموں کے قریب پہنچے تو ہندا کی سربراہی میں عورتیں ڈنڈے لے کر کھڑی تھی، انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی رشتہ داروں کو مارنا شروع کیا، ان کو کہا کہ واپس جاؤ، جنگ جیت کے آؤ یا پھر شہید ہو جاؤ۔ اور ہندا نے اس دن کہا کہ آج وہ دن ہے کہ ہم کفارہ ادا کریں ان غلطیوں کا جو ہم نے اسلام کی مخالفت کی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگ جن کے متعلق اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں معافی کیسے ملے گی؟ حضرت علی ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ ہم ان رحمت للعالمین کے نام پہ ان بے گناہوں کو جلاتے ہیں، پہلے ان کو مارتے ہیں، پھر ان کو جلاتے ہیں، پھر اس کی سلفیاں بناتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ مولانا طاہر شفیع صاحب سیالکوٹ گئے، اس واقعے کو دیکھا، کہنے لگے جب اسے مارنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے مت مارو، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ لیکن شر ہمارے اوپر جب چھایا ہوا ہو تو ہم پھر کوئی دوسری چیز نہیں دیکھتے، مارتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تاکہ ہم نے اس کو نہ صرف مارا بلکہ اس کی آگ پر، اس کی لاش کو آگ میں جلایا اور اس کی سلفیاں بنا کے پھر ہم نے کہا کہ ہم نے فلاں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ سب بیانیے کی غلطیاں ہیں، یہ سب فکری مغالطے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو عشق رسول کا نام دیتے ہیں۔ جتنے مجرم پکڑے گئے ہیں، جتنے قاتل پکڑے گئے ہیں، آپ ان سے جا کے سنتے شاید کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دعوے دار ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ تو اس یونیورسٹی کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، میں نے صرف آپ کو ایک تصویر دکھائی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ کنسٹرکشن کی تصویر ہے۔ آپ صبح آتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو یہاں لے کے آتے ہیں، آپ کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے، تاکہ آپ سب سے پہلے اپنی تعمیر کریں، پھر آپ اس ملک کی تعمیر کریں،
اس ملک کے لوگوں کی تعمیر کرے، اس معاشرے کی تعمیر کرے، اور اس کے لیے آپ سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، آج پیغام پاکستان کا یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنی یونیورسٹی کو تشدد سے، انتہا پسندی سے، فرقہ پرستی سے اور نفرت انگیزی سے بچانا ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، اقتصادی خوشحالی نہیں ہو سکتی، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ لوگ جو پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انتہا پسندی کے ذریعے، فرقہ پرستی کے ذریعے، فرقہ پرست کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں فرقہ پرست ہوں، وہ تو قرآن و حدیث پڑھ کے آپ کو ایسے آرزو دے گا جس کے ذریعے سے وہ فرقہ پرستی کو ایک لیجیٹیمیٹ وے آف لائف ثابت کرے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان میں نفرت انگیزی لانا چاہتے ہیں، تشدد لانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، کیونکہ انہیں یہ ضد ہے کہ چمن میں لا کے چھوڑیں گے، چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنون ہے کہ باہر لا کے چھوڑیں گے، ہم ان کو کانٹیسٹ کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے آپ کے ذریعے، آپ کی صلاحیتوں کے ذریعے، آپ کی کیپیسٹی کے ذریعے، آپ کے ایکشن کے ذریعے، آپ کے مستقبل کے ذریعے، کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیان ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ پیغام پاکستان کو پڑھیے، خوش رہیے، آگے بڑھیے، اپنی ترقی اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے سوچیے، زندگی میں پازیٹیو اپروچ کو اپنائیے۔ جو نفرت پھیلانا چاہتا ہے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو ہو، چاہے کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی مذہبی ادارے کا کارکن ہو، اس کو انکار کیجیے، اس کو کہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، وہ بدزبانی کرتا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ابھی اس کو ٹھیک کرتے، اس کو قتل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ان کو حضرت علی کے حوالے کرتا ہوں، یہ ان کی زبان کاٹ دی۔ حضرت علی اس شخص کو لے گئے، اس کو جا کے سمجھایا اور اس نے کہا کہ آپ کی سمجھ کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ میرے لیے آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی نہیں۔ اور جب وہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے اس کی وہ زبان کاٹ دی ہے جو بد زبانی کرتی تھی، اب اس کی وہ زبان ہے جو اسلام کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی رویے اور ایسے ہی ایٹیٹیوڈز کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو، اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو سنوار لیں۔ اس میں ڈویلٹی ہے، اس پر منافقت ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ عظیم قوموں کے، عظیم تہذیبوں کی تعمیر کرنے والوں کے یہ رویے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی،
وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فراق اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کرتے۔ یہ وہ رویے ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، میں نوجوانوں سے ہر وقت انٹریکٹ کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں، تو کئی نوجوان جب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ان کے اندر مایوسی ہوتی ہے۔ وہ موجودہ حالات کو دیکھ کے کہتے ہیں تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس نظر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اس ریت کو بدلیں، اس کو تبدیل کریں، نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں لے کے آئیں، کنسٹرکشن کے راستے پر چلیں، ڈسٹرکشن کے راستے سے ہٹیں، چونکہ ہمیں ایک عظیم ملک بنانا ہے۔ اس عظیم درسگاہ کے بیٹوں اور بیٹیوں، میرے ایک دوست ہیں مراکو سے ان کا تعلق، ان کی اسپیشلائزیشن ہے تہذیبوں کا عروج و زوال۔ وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور بننے کے لیے جو کریکٹرسٹکس ہے، جب میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں جو مجھے مسلمانوں میں صرف پاکستان ایک ایسا لگتا ہے جس کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ہیں۔ پاکستان کی پاپولیشن 200 ملین سے زیادہ ہے، پاکستان کے پاس بے شمار قدرتی وسائل ہیں، پاکستان کے پاس ایک متفقہ دستور ہے، پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈ کریں اپنے مستقبل کی، اپنے فیوچر کی، اپنے نوجوانوں کی۔ جب ہم کیپیسٹی بلڈ کر لیں گے، مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار کر لیں گے۔ یاد رکھیے، تخریب بڑا آسان کام ہے، لوگوں کو مارنا بڑا آسان کام ہے، تعمیر بڑا مشکل کام ہے۔ تعمیر آسان کام نہیں ہے، لیکن تعمیر کے لیے آپ کو، مشکل کام کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور پیغام پاکستان ہمیں اس مشکل کام کا راستہ بتاتا ہے، کیونکہ پیغام پاکستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ اندھیروں میں بھی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، مگر جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا، آپ سب کو انوائٹ کروں گا کہ پیغام پاکستان کا مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے اور اس کے کانٹینٹس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی انکلوڈ کریں۔ ہم اپنی یونیورسٹی میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں پورے ملک سے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ، آپ کے کچھ ریپریزنٹیٹیو بھی اس میں آئیں گے اور انشاءاللہ اسی مہینے آئیں گے، تاکہ ہم ہر جگہ پیغام پاکستان پیس سوسائٹیز بنائیں، جو سینٹرز اس یونیورسٹی میں بنے۔ جس طرح یونیورسٹی ایمرج کر رہی ہے، آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اسٹریٹجک پلیس پہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس یونیورسٹی کی کریڈیبلٹی آپ لوگ ہیں، کتنے خوبصورت، کتنے سمارٹ، کتنے انٹیلیجنٹ، کتنے ہیلدی۔ اور پھر اس یونیورسٹی کی لوکیشن کو دیکھیے، 1 گھنٹے اسلام آباد، 1.5 گھنٹہ پشاور، موٹر وے کے اوپر۔ کیا یہ مستقبل کے لیے ایک عظیم انسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ انشاءاللہ ایک عظیم انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیں اور ہم سب مل کر پاکستان میں انتہا پسندی لانے والوں کو، پاکستان کے اندر بربادی لانے والوں کو، پاکستان کے اندر فرقہ پرستی لانے والوں کو، جب انتہا پسندی ہوتی ہے، ایکسٹریمزم ہوتا ہے، نفرت انگیزی ہوتی ہے، تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر بندہ مار کے بھی سکون نہیں ملتا، پھر اس کو جلانا پڑتا ہے، جلانے سے بھی سکون نہیں ملتا، پھر اس کی سیلفیاں بنا کر فیس بک پہ شیئر کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں سکون آتا ہے، پھر بھی سکون نہیں آتا۔ تو میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم مسلمان ہیں میجورٹی، اور جو باقی فیتھ رکھنے والے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنا فیتھ رکھے، لیکن ہم کسی کو یہ حق حاصل نہیں کرنے دیں گے
کہ وہ نفرت انگیزی، تشدد پسندی اور فرقہ پرستی کے نام پہ ہمارے دین کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ مت قتل کرو آوازوں کو، مت قتل کرو آوازوں کو، تم اپنے عقیدے کے دل سے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آتے ہو؟ ہم پیار سکھانے والے ہیں، اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے؟ جب حرف یہاں مٹ جائے گا، جب تیگ پہ لے کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا آوازوں کا، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سرسازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا۔ تو ہمیں آج یہ عزم کرنا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اور اپنے گھر کو ایک عظیم ملک بنانا ہے۔ اس کی ذمہ داری کوئی باہر سے آگے نہیں کرے گا، کوئی باہر کی امداد ہمیں کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، ہمیں زوال کروائے گی، ذلیل کروائے گی، انحطاط کی طرف لے کر جائے گی۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو درست کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب وائس چانسلر صاحب کو، ڈاکٹر رضوان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ریاض صاحب کا، جو کہ پیغام پاکستان کے ٹارچ بیئرر ہیں، ہر جگہ وہ پیغام پاکستان کے میسج کو لے کے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں، میرے جیتے جی تیرے شہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے سر سے آنچل ڈھلکے کیوں، تیرے نین کمل مرچھائے کیوں، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر۔ اے میرے دیار وفا و یقین، آزاد صدا، خوشحال صدا، تیری سرخی لب شاداب صدا، تیرے بازو گجرے لال صدا۔ پاکستان زندہ باد۔ پیغام 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 پاکستان، پیغام پیغام